السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں سعدیہ اشتیاق اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ اشتیاق اسلامک یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کا میرا ویڈیو کا بہت ہی پیارا ٹاپک ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کے لیے ہمیں کون سے اعمال اختیار کرنے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ عز و جل ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت جیسی نعمت عطا فرمائیں گے۔ تو ناظرین، جاننے سے پہلے پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پلیز آل پر کر دینا تاکہ میری جب بھی کوئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن پہلے پہنچ جائے۔ اور جو میرے بہن بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں تو آپ کا دل کی گہرائیوں سے میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں ایسا کر کے۔ تو اللہ عز و جل میری اور آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ تو ناظرین، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کے لیے سب سے پہلا اور ضروری عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل پر توکل کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کے سوا ہمیں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ جب ہم اللہ عز و جل پر توکل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں ضرور بھیجیں گے۔ اور جو شخص، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جی فلاں بابا ہے، فلاں بنگالی بابا ہے، فلاں نجومی ہے، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، اولاد نہیں ہے، فلاں بابا کے پاس جائیں گے، فلاں شخص کے پاس جائیں گے تو ہماری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ اور بہت سارے لوگوں میں یہ بھی عام بات ہے کہ جی ہاتھوں کی لکیریں دکھانا۔ تو اگر جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی بربادی کا مقام ہے کہ جا کے بتاتے ہیں بابوں کو جی ہمارے ہاتھ دیکھیں، ہمارے ہاتھوں کی لکیریں کیا کہہ رہی ہیں، ہماری تقدیر میں کیا ہے، ہمارے قسمت میں کیا ہے۔ تو جو شخص ایسا کرتا ہے، جو شخص کسی کے سامنے جا کے اپنی ہتھیلیاں دکھائے، بولے کہ دیکھیے کہ میرے ہاتھوں کی لکیروں میں کیا ہے، میری قسمت میں کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت بدقسمت شخص ہے وہ جو ایسا کرے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے تو اس کی 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور جو اس کی تصدیق کرتا ہے یہ کمزور ایمان والا ہے۔ کس قدر بدقسمت وہ شخص ہے کہ ادھر اس نے جب فلاں بندے کی تصدیق کر دی۔ اس بات کا یہ مطلب کہ جب ہم کہیں کہ ہاں فلاں بابا بہت سچا ہے، وہ بہت اچھا عمل کرتا ہے، وہ بہت سچا بابا ہے، تو ادھر اس شخص نے قرآن پاک کا وہ منکر بن گیا کہ جب اس نے تصدیق کی کہ یہ بابا بڑا سچا پکا ہے تو اس نے قرآن پاک کا منکر ہو گیا ہے وہ شخص کہ جو ایسا کہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کے نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، کے پاس نہیں جاتے، کہ جو لوگ اس طرح کے نجومیوں کے پاس نہیں جاتے، اللہ عز و جل پر توکل کرتے ہیں، وہ فعل نہیں نکالتے، اسی طرح کے جو لوگ کرتے ہیں جی کہ راستے سے جا رہے ہیں، بلی نے راستہ کاٹ لیا، راستہ چھوڑ کے گاڑی واپس آ گئے، بولا آج یہاں سے آگے نہیں جا سکتے کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے، کالی بلی نے، تو اب ہمارے ساتھ پورا دن برا ہی برا ہوگا، نقصان ہوگا۔ تو ان باتوں سے بچنے والے جو شخص ہیں، صرف اللہ عز و جل پر جو بھروسہ رکھتے ہیں، تو اللہ عز و جل قیامت والے دن اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اور ایک صحابی نے حضور علیہ السلام نے سے فرمایا کہ اے حضور میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ عز و جل مجھے جنت عطا فرما دے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جا، اللہ عز و جل تجھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔
اور ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی کہا کہ اے حضور میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص سبقت لے گیا تم سے پہلے۔ تو اب جس شخص کو چاہیے کہ اللہ عز و جل اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے، تو اس کو یہ اعمال اختیار کرنے ہوں گے کہ اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھنا ہوگا، کسی کو شریک نہیں کرنا۔